اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ تاریخ کے جھروکے سے پاکستان کی تاریخ کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں اب یاد بھی نہیں ہیں، لیکن کتابوں میں یہ محفوظ ہیں، اخبارات میں یہ محفوظ ہیں اور گزشتہ نسل کے ذہنوں میں یہ موجود ہے، تو نئی نسلوں کو بھی ان واقعات سے آگاہ کرتے چلیں۔ اس اوقات یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے ترقی نہیں کی اور انہوں نے عیاشی میں وقت گزارا اور تعلیم اور تربیت کو آگے نہیں بڑھایا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہی ساری ایجادات کی شروعات کی اور مسلمانوں کی ہسٹری کے اندر یہ بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے مغرب کو روشنی دی، اور اس وقت روشنی دی جب مغرب جو ہے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسپین کی تاریخ ہماری اسلامی تاریخ کا حصہ ہے اور اس نے دنیا میں وہ علم کے چراغ روشن کیے جس کی بدولت آج یورپ جگمگا رہا ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ گل کر کے مستقل طور پر انگریز قابض ہوئے۔ انہوں نے اپنی تہذیب و تمدن کا سکہ بٹھانے کے لیے دستکاروں کو مفلوج بنایا، قانونی پابندیاں عائد کی، جس کے نتیجے میں لوگ آباء و اجداد کی صنعت و حرفت کو بھول گئے۔ ڈھاکہ کی ململ جس کا پورا تھان ڈبیا میں آ جاتا تھا اور یورپ کے معزز گھرانوں میں فخریہ طور پر استعمال کرتے تھے، یہ اور اس قسم کی دوسری صنعتیں بالکل تباہ ہو گئی۔ اگرچہ حکمران قوم اور خاندان کے پیش نظر اپنے اقتدار کا استحکام عام طور پر ہوتا ہے، لیکن اس نئے آقا نے غیر مذہبی رعایا کے افراد کو قتل و غارت کرنے پر اکتفا نہ کرتے ہوئے آگے قدم بڑھایا اور تہذیب و تمدن کی تلقین کے بہانے سے قومی اخلاق کی لوٹ اور کھسوٹ روز روشن میں کرتا رہا، یہاں تک کہ سر سید جو انگریز کے کسی حد تک معتمد علیہ تھے، ان کی پارٹی کے رکن الطاف حسین حالی بھی چیخ اٹھے، صدیوں کی مسلسل غلامی نے مسلمانوں کی تہذیب، تمدن، ادب اور معاشرت کو تباہ کر دیا۔ ان کے انداز غور و فکر بدل گئے، قوت عمل مفقود ہو گئی۔ یہی مقصد تھا کہ اسلام کا پڑھایا ہوا سبق بھول جائیں، ان میں اخوت، شجاعت، انصاف اور خدا ترسی کا کوئی جوہر باقی نہ رہے۔ خود غرضی اور شکم پروری منتہائے نظر بن جائے تاکہ وہ اطمینان سے حکومت کر سکے۔ دور حاضر کے مسلمانوں میں نئی تہذیب و تمدن کی برتری کے رعب سے جو غلامانہ ذہنیت اور جذبات کی کمتری پرورش پا رہی ہے، اس کو فنا کرنے کے لیے اسلاف کے کردار و عمل کے زرین کارنامے ہمیں اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا شاندار ماضی ہے اور ہمارا مستقبل بھی شاندار ہے۔ یورپ نے 18ویں اور 19ویں صدی میں حیرت انگیز ترقی کی۔ یہی مسلمانوں کے انتہائی زوال کا زمانہ ہے۔ اس وجہ سے دنیا کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یورپ کی ترقی اس کی نام نہاد مسیحیت کی وجہ سے ہوئی اور مسلمانوں کا تنزل ان کے اسلام کی وجہ سے ہوا۔ حقیقت سے اس کو دور کا واسطہ نہیں۔ مسلمانوں کو موجودہ پستی اور زوال کے کنارے پر لا کر کھڑا کرنے والے اس کے دو حریف ہیں، ایک نے اندر داخل ہو کر گھن لگایا اور دوسرے نے مادی اقتدار پا کر گونا گو حکمت عملیوں سے بے جان کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی غیر معمولی ترقی اور ہمہ گیر مقبولیت دیکھ کر جب دشمن مایوس ہو گئے، انہوں نے مسافت بعید کا راستہ منتخب کیا۔ کچھ یہودی اس ارادے سے آغوش اسلام میں آئے کہ قلعے کے اندر پہنچ کر تباہی کا سامان پیدا کریں گے۔ ان کی جد و جہد جو مثبت پالیسی پر مبنی تھی،
مسلمانوں میں داخلی انتشار رونما کرنے میں کامیاب ہوئی۔ غرضی نے سر ابھارا، عیش کوشی نمودار ہوئی۔ خلافت راشدہ کے بعد ان کا رخ ملوکیت اور شہنشاہیت کی طرف بدل گیا، لیکن ہر دور میں ایسے لوگ ضرور موجود رہے جو رسول اللہ کی تعلیم کے حامل تھے۔ انہوں نے ہر غلط روش کو ملت کو آگاہ کیا، شب و ستم کے نشانے بنے، خطرات میں پڑے، لیکن نہ جان کی پرواہ کی، نہ مادی اقتدار سے مروب ہوئے۔ وہ مشل جو رسول پاک نے روشن کی تھی، عوام کو برابر دکھاتے رہے۔ اس وجہ سے مسلمان صدیوں تک مسلسل ترقی کرتے چلے گئے۔ مسلمان 12ویں صدی عیسوی تک دنیا کو علوم و فنون کا درس دے رہے تھے۔ صنعت و حرفت میں کوئی ان کا مد مقابل نہ تھا۔ تہذیب و تمدن میں وہ سب سے ممتاز نظر آتے تھے۔ بغداد، بخارا، شمرکند اور قرطبہ وغیرہ کی بلند بالا عمارتیں، کشادہ سڑکیں، کارخانے، یونیورسٹیاں، ان کی رونق اور چہل پہل شورا آفاق تھی۔ اگرچہ ریل گاڑی، موٹریں، ہوائی جہاز، برقی روشنی اور موجودہ آشائش کے سامان جو سائنس کی ترقیات کے رہین منت ہیں موجود نہ تھے، لیکن عوام فراغت، اطمینان اور مسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سب کے لیے علم کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ مفت، بے منت اور بے غیر اظہار نمود و نمائش ہر ایک کے لیے لکھنے پڑھنے کی سہولتیں موجود تھیں۔ اخبار نویسی تک وجود میں آ چکی تھی، البتہ جھوٹ پاؤں نہیں چلتا تھا، اور کسی کے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ چند صدی بعد اس کے ایسے پر نکل آئیں گے جس کے ذریعے سے لاکھوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اڑنے لگے گا۔ اس زمانے میں یورپ گمنامی میں پڑا ہوا تھا۔ نہ تہذیب سے کوئی دلچسپی تھی، نہ تمدن سے کوئی لگاؤ۔ اس قدر وحشیانہ معیشت اور جہل و جمود طاری تھا کہ سینکڑوں برس نہانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ انہوں نے اندلس کی اسلامی یونیورسٹیوں سے علمی فیض پایا اور تمدنی بصیرت حاصل کی، صبر و استقلال کے جوہر سیکھے۔ تب سینکڑوں برس کی صحیح پہم اور قتال و جدال کے بعد اپنے ملک کے ناموار حالات اور غیر موزوں نظام کی اصلاح کر سکے۔ دنیا خدا کا کارخانہ ہے، اس میں اس کے ہر ایک بندے کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا حق ہے۔ یہی اسلام کا نظریہ تھا، جس کے تحت انہوں نے علوم و فنون کے سیکھنے سکھانے میں کبھی پیش و پشت نہیں کی۔ اپنی وسط نظری اور جذبہ خدمت انسانیت سے یورپ کو لباس پہننا سکھایا، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے آداب بتائے، پڑھنا سکھایا، حکمت، فلسفہ، حیت و جغرافیے کے مسائل سمجھائے۔ لیکن یورپی اقوام نے جب ترقی کی جانب قدم بڑھایا، ترقی یافتہ قوم کو دھکے دے کر پیچھے دھکیلنا بھی ضروری قرار دیا، تاکہ وہ اتنے آگے نکل جائیں کہ مقابلے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ چونکہ آخرت کی جواب دہی یا باز پرس کا کوئی تازیانہ نہ تھا، خوف و خطر محسن کشی کا پورا مظاہرہ کیا۔ سائنس کی نئی قوت پاتے ہی دیوانہ وار کرۂ ارض پر جہاں بس چلا جھنڈے گاڑ دیے۔ یہیں سے مسلمانوں کے زوال کا آغاز ہوا۔ ان واقعات کے بارے میں آئندہ ہم اپنی ویڈیو میں ذکر کرتے رہیں۔